معاشی استحکام کے لیے آزاد ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے نمبر پر کیا عمل کیا کہ آپ کے جو اندرونی مسائل تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپس میں مہاجرین اور انصار ان دونوں کو جمع فرمایا اور مواخات کا درس دیا، اور کہا کہ آپس کے اختلافات کو دور کر کے آپس میں محبتوں کو تقسیم کیا جائے، آپس میں محبت کو فروغ دیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اندرونی مسائل کو گرپ کر لیا، پکڑ لیا اور اندرونی مسائل حل ہو گئے، تو پھر بیرونی مسائل کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توجہ فرمائی اور میثاق مدینہ قائم کیا گیا۔ میثاق مدینہ ہوا، اور میثاق مدینہ کے اندر آس پاس جو قبائل تھے یہود و نصارہ کے، اور ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عہد کیا، اور عہد کیا تھا کہ جو بھی میلی آنکھ سے اس ریاست کو دیکھے گا، جو بھی اس وطن کو غلط آنکھوں سے دیکھے گا، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا میثاق مدینہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر چاروں طرف سے سرحدیں قائم کر دی گئیں، چاروں طرف سے پاسبان لگا دیے گئے، اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت شروع ہو گئی۔ اور اس وقت تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امن و امان کی بحالی کی کوشش کرنا شروع کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کسی طریقے سے امن کو قائم کیا، تاکہ آنے جانے والے جو تجارتی قافلے ہیں وہ بآسانی انداز میں تجارت کے لیے قافلے آ بھی سکیں اور جا بھی سکیں۔ ٹریڈنگ شروع ہو گئی، اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب امن قائم ہوگا تو امن کے قائم ہونے کے بعد ہی ملک جو ہے مستحکم ہو سکے گا۔ امن و امان اگر قائم نہیں ہوگا تو کبھی بھی ملک جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتا۔